بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 350۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ حدیث نمبر 351۔ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں، البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے کہا کہ ہم سے عمران قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے، کہا ہم سے ام عطیہ نے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 352۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تہمت باندھ کر نماز پڑھی جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تو جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 کپڑے بھی کس کے پاس تھے؟ حدیث نمبر 353۔ میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ نمبر 354۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال دیا۔ حدیث نمبر 355۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ حدیث نمبر 356۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔